السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر، جو نہایت ہی بڑا مہربان اور رحیم ہے، جو غفور الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر عبدالرحمن سید ایسٹرولوجر کی طرف سے آپ سبھی بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا آج یوٹیوب پہ دوسری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ابھی میں فرسٹ ویڈیو اپلوڈ کرا ہوں، ابھی یہ میری سیکنڈ ویڈیو ہے، آپ کو مسٹر عبدالرحمن سید ایسٹرولوجر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کو ابھی جو ہے، میں آپ کو آج پہلا وظیفہ دینے جا رہا ہوں۔ جو وظیفہ جو آپ کو دینے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ جو ہے سورہ توبہ کی آخری آیت کا وظیفہ ہے۔ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے، اس آیت کا وظیفہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ جو میں آیت آپ کو پڑھ کے بتایا ہوں قرآن کریم کی سورہ توبہ کی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرے ہیں۔ اس آیت کو جو کوئی بھی جو 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، جو حلال کھاتا ہو، حرام سے پرہیز کرتا ہو اور جھوٹ اور گالی گلوچ سے پرہیز کرتا ہو، جو نشہ نہیں کرتا ہو، وہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ جس کسی کو بھی یہ وظیفہ کرنا ہے، وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھیے اور مجھ سے اجازت لیجیے، کیونکہ وظیفہ ہر کوئی بتا دیتا ہے مگر بولتا ہے کہ ہمارے سے اجازت لے لو۔ کوئی وظیفے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ وظیفہ اس لیے اجازت لینا ہوتا ہے کیونکہ ہم یہ وظیفوں کی، اس آیتوں کی ہمارے مرشد، ہم پیر کامل سے ہم اجازت ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم اجازت دیتے ہیں، اس لیے اجازت لینے بولتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کی کوئی وہ بولتے، جتنے بھی ادر سوشل میڈیا پہ یوٹیوبرس ہے، جو فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ پہ بولتے ہیں کہ ہمارے سے یہ وظیفے کی اجازت لے لیجئے، آپ یہ وظیفہ پڑھو گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اجازت لے لیجئے۔ اجازت کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ پورے مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ بولے میں مومنوں کے لیے شفا بنا کے بھیجا ہوں۔ اجازت اس لیے لینے بولتے ہیں، اجازت کا جو مقصد ہے کہ یہ وظیفے کی جو ہے، اس آیتوں کی ہم نے جو ہے مشق کرے ہوتے، اس وظیفے کی، اس آیتوں کی ہم چلا کرے ہوتے، اس لیے آپ لوگوں کو اجازت لینے بولتے ہیں۔ اور کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ دیکھیے، جس کسی کو بھی یہ وظیفہ پڑھنا ہو، سورہ توبہ کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آگے پیچھے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا لازمی ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پہلا شروع میں پڑھے، پھر یہ 7 مرتبہ یہ آیت پڑھے، پھر 3 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے آخر میں۔ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا لازمی ہے، کوئی بھی کام کے لیے ہو۔ آپ جب یہ آیت پڑھتے ہو تو یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی ایسی کون سی طاقت ہے جو آپ کو نقصان اور نفع، میرے رب کے علاوہ آپ کو کوئی نقصان اور کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہو۔ اور اگر کوئی اپنے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتا ہے 313 مرتبہ، 313 مرتبہ، یا چلتے پھرتے جو لوگ بولتے ہیں نا وظیفہ پڑھ لیجئے، آپ یہ آیت پڑھ لیجئے، چلتے پھرتے انسان وظیفہ نہیں کر سکتا ہے۔ چلتے پھرتے انسان کبھی پاک میں ہے، ناپاک میں ہے، کبھی کہیں ہے، کبھی کیسے ماحول میں ہے، کبھی کدھر ہے، کبھی کدھر،
کبھی یہاں کہیں، مگر یہ جو ہے 313 مرتبہ یہ جو وظیفہ ہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا. جدھر آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے سنت پڑھنے کے بعد، اسی جگہ بیٹھ کے 313 مرتبہ آپ جب یہ سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھو گے، 3 مرتبہ شروع میں درود شریف اور اس کے بعد 313 مرتبہ آپ یہ آیت پڑھو گے، اس کے بعد پھر آخر میں درود شریف، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ جب اللہ سے دعا کرو گے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. آپ کو جو کچھ بھی مانگنا ہو میرے رب سے، گھر مانگنا ہو، گاڑی مانگنا ہو، بنگلہ مانگنا ہو، زندگی کی کوئی بھی مشکل ہو، آپ اس آیت سے کام لے سکتے ہو. یہ میرے رب کی، یہ سورہ توبہ کی بہت جلالی آیت ہے. جو اس آیت کو پڑھنے والا معمول، جو اس آیت کو پڑھنے والا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے راستے کھول دیں گے. وہاں سے راستہ کھول دے گے کہ اس کو معلوم نہیں پڑے گا کہ کہاں سے اس کو جو رزق آ رہا ہے چلے. اس کو عزت ملے گی، شہرت ملے گی، جو ایک انسان چاہتا ہے، عزت، شہرت، پیسہ، دولت، سب کچھ ملے گا. بس اس آیت کو پڑھنے والا ہو جائے. اور دیکھیے یہ جو وظیفہ ہے یہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ لازمی ہے. جو نماز پڑھے گا تو میرا رب پھر اس وظیفے میں جان آ جائے گی، اور ویسی جان کہ جو کام 7 دن میں ہونے والا رہے گا انشاءاللہ وہ کام 2 سے 3 دن کے اندر ہو جائے گا. جو کچھ بات ہے وہ یقین کی بات ہے. یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے. اور جو یقین کامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جیسا میرا بندہ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں. آپ اگر کسی کا برا سوچو گے تو آپ کے برا سوچنے سے برا نہیں ہوتا ہے. جب تک میرا رب نہیں چاہے تو کسی کا برا نہیں ہو سکتا ہے. میرے رب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کا برا کرنا چاہے یا غلط کرنا چاہے کہ میں اس کا ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ بولے میرے حکم کے بنا تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے. اللہ چاہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. جس کسی کو بھی یہ وظیفہ کرنا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں اپنا اپنا نام لکھ دیجئے. اور اگر جس کسی کو بھی وظیفہ کرنا ہے کمنٹ باکس میں اپنا نام ڈال دیجئے اور سبحان اللہ لکھ دیجئے، ان کو اجازت مل جائے گی. یہ بہت زبردست آج میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. یہ میرے سینے کا راز ہے. ہر کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. آپ کو بتائے گا یہ پڑھ لیجئے وہ پڑھ لیجئے، مگر وظیفہ جو بتانے کا اصل طریقہ، کیسا پڑھتے ہیں وظیفہ کو، کیسا کیا کرتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ. وظیفے میں 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. پہلا نماز قرآن کے پابند، دوسرا حلال حرام کی پہچان، صحیح اور غلط کی، کہ ہمیشہ زبان پہ غالی نہ ہو، میرے رب کا استغفر اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے والا ہو. اور تیسرا کہ ایک دم یقین سے پڑھنے والا ہو. جو یہ 3 چیز پہ عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. میرے سب بھائیوں بہنوں کو مسٹر عبدالرحمن سید ایسٹرولوجر کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.